وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. قابل قدر اور معزز علماء کرام اور میرے ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھ کو صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات کے واحد شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدکر، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کی سیرت بیان کرنا چاہے تو پھر آخر میں اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی شان پر پورے 40 برس کلام لکھا، دیوان لکھا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت، نبی کا تقدس، نبی کا ناموس، نبی کی رسالت، نبی کی شریعت، نبی کی صداقت، نبی کی عدالت، نبی کی سخاوت، نبی کی شجاعت، نبی کی بساطت، نبی کی بطانت، نبی کی ذہانت، نبی کی فطانت، میرے پیغمبر کے اعمال، نبی کے کردار، نبی کے گفتار، نبی کا انداز، نبی کا اقوال، نبی کا اعمال، نبی کے قد و خال کی تجلیات لکھتا رہا۔ جب اس نے لکھنا شروع کیا تو عمر 30 برس کی تھی، جب لکھنے کا اختتام کیا تو عمر 70 برس کو پہنچ چکی تھی۔ جب اس نے 70 برس کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک دن اس نے اپنا سارا کلام، سارا دیوان سامنے ٹیبل پہ لا کے رکھا اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت و صورت، آپ کی عزت و عظمت، آپ کی رفعت و منقبت پر مختلف کلام، مختلف نعتیں، مختلف غزلیں، مختلف نظمیں، مختلف روایات، مختلف اشعار لکھے، لیکن حضور اب میری سماعت و بصر جواب دینے لگی، میری قوت گویائی جواب دینے لگی، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے ہاتھ لرزہ طاری ہونے لگا۔ اب میں آخر میں یہ اعتراف شکست کرتے ہوئے زندگی کا آخری شعر کہنا چاہتا ہوں کہ میں پورا زور لگا کر بھی آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو پھر اس نے آخری شعر کہتے ہوئے کہا، دقیقے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آپ نے پاک مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ لیکن اس شاعر نے کہا، اللہ کے نبی، آپ کی سیرت و صورت، آپ کی عزت و عظمت، آپ کی رفعت و منقبت، آپ کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، آداب، انوارات و قد و خال کی تجلیات میں بیان نہیں کر سکا۔ تو پھر اس نے کہا، تمہیں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں آؤ، آج میں تمہیں ایک پہلو اجاگر کر کے بتاتا چلوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کے سیرت کے سمندر کی جہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچو کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کی ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو کھیرا کھیرا ہو جاتا ہوں۔ میں جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب ایک لائن شیخ کی زیب عنوا کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچو کے سمندر میں مستغرق ہو کے سوچتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، اس نبی کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، اس نبی کی عظمت و رفعت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟
میں نے تو تاریخ و شان میں پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کی روایات میں پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کی اوراق کی وقت گردانی کر کے دیکھا ہے۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنتم نبی جب آدم بین الماء والطین، حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور آٹے میں تھے۔ تو مجھے بتاؤ میں اس نبی کی صرف کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، زمین و سما سے پہلے ہے، مکین و مکا سے پہلے ہے، حور و غلما سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ جس نبی کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے، مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور جب میں عالم ارواح میں جا کر نظر حایت سے غور کرتا ہوں تو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین میں مجھے اس نبی کی عظمت پہ ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بڑے اختصار کے ساتھ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس بات پر توجہ رکھیں، صرف جملے نہیں، صرف لفظ نہیں، صرف کافیہ لطیف نہیں، صرف کتاب کی شاعری نہیں، اگر اہل دل، اہل شوق، اہل ذوق، اہل امت، اہل بصیرت، اہل بساط میرے ان جملوں میں توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں تمہیں قرآن کی آیت کا مفہوم ملے گا، میرے پیغمبر کی حدیث کا کوئی نہ کوئی مصداق ملے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر دیوار پر، ہر شہر و بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، قلم کی نوک پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے یاد تو مجھے پاک کے ترانے نظر آتے ہیں۔ اس سے بھی ذرا آگے چل، اگر میں